بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے درس حدیث پاک کا موضوع ہے جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1918۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین و اشارہ باصبعیہ یعنی السبابۃ والوسطی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کہاتین، آپ نے اشارہ کیا، اور اشارہ کس طرح کیا؟ اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اور درمیان والی انگلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ آپ نے اشارہ فرمایا درمیانی انگل سے اور شہادت والی انگلی سے، یعنی جس طرح شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی آپس میں ساتھ ساتھ ہیں، وہ یتیم کی پرورش کرنے والا آدمی جنت میں میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے! کوئی یتیم بچی ہے یا کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ پسند ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بآسانی ہو سکتا ہے کہ کتنی فضیلت اسے ملی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ جنت میں پڑوس مل گیا، اور پڑوس بھی ایسا ملا کہ جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یعنی آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا، یعنی ایک انگل کا فاصلہ بھی نہیں کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، یہ نہیں فرمایا، یا یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی یا انگوٹھا، یہ بھی نہیں فرمایا، جو ساتھ ساتھ دو انگلیاں ہیں، شہادت والی اور درمیان والی انگلی، یعنی اس طرح میرے ساتھ رہیں گے۔ پڑوسی تو جنت میں میرے وہ بنیں گے ہی بنیں گے، لیکن پڑوسی کیسے بنیں گے؟ بالکل ساتھ ساتھ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ایسا نصیب فرمائے گا جو بالکل قریب ترین پڑوس ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ان مسلمانوں کے لیے جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی کفالت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اور ان کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بچہ یا بچی یتیم ہے کہ جو نابالغ ہوں اور ان کا والد فوت ہو گیا ہو۔ ماں کے فوت ہونے سے بچے یتیم نہیں ہوتے، چونکہ ماں ان کی کفالت کی ذمہ دار نہیں، اگرچہ وہ بھی بہت بڑا صدمہ ہے، ماں کی جدائی بھی کوئی چھوٹی جدائی نہیں، لیکن میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ شرعی طور پر یتیم وہ بچے یا بچیاں ہوتی ہیں کہ جو نابالغ ہوں، کم سن ہوں اور ان کا والد فوت ہو گیا ہو، جس کے اوپر ان کی کفالت کی ذمہ داری ہو، ان کی دیکھ بھال کی، کھانے پینے کی، لباس کی، بود و باش کی، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہو۔ وہ والد فوت ہو جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بارے میں فرمایا گیا، یہ بچے قریب والے بھی ہو سکتے ہیں، دور والے بھی ہو سکتے ہیں، مثلا بھائی کی اولاد ہو سکتے ہیں، بہن کی اولاد ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح چاچا تائے کے اندر جو کزن ہیں ان کے بچے بھی جو ہے یتیم ہوتے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، یا اس کے علاوہ دور کے رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی بچے یتیم ہو گئے، ان کی جو بھی کفالت کرے گا وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بلکہ سب سے عام مسلمانوں کے کوئی ایسے یتیم بچے کہ چاہے ان سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو، تعلق بظاہر رشتہ داری کا ہو یا نہ ہو، کوئی مسلمان آگے بڑھ کر انہیں اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، ان یتیموں کی پرورش کرتا ہے، انشاءاللہ ان یتیموں کی پرورش کرنے کا بھی وہی اجر و ثواب ہوگا جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یتیم بچے یعنی ہو تب یہ فضیلت ہے، چاہے وہ قریب والے ہوں، دور والے ہوں، چاہے اجنبی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ تو معاشرے کا
یہ جو بے آسرا طبقہ ہے، بے آسرا بچے ہیں، ان کی جو بھی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظیم انعام عطا فرمائے گا۔ تو یتیم بچے کس سے ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، والد کے فوت ہونے سے ہوتے، والدہ کے فوت ہونے سے بچے یتیم نہیں ہوتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، انہیں یتیم نہیں کہہ سکتے۔ جب بچے بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، سن بلوغت تک پہنچ جائیں، اب ان کو یتیم نہیں کہیں گے، چونکہ اب وہ کم سنی کی زندگی سے ایک بڑی عمر کو پہنچ گئے۔ اب وہ اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے پاؤں مار کے اپنی محنت کے ذریعے اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ بھر سکتے ہیں، اب وہ یتیم نہیں ہے۔ پھر بھی عذرائے شفقت جب تک ان کو کام نہیں مل جاتا، کوئی تعاون کرتا ہے، تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں مسئلے کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یتیم نہیں رہتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ بچہ جتنا مرضی بھی بڑا ہو جائے، 20-25 سال کا بھی ہو گیا، پھر بھی بعض لوگ ان کو یتیم کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح دیکھیں تو پھر تو تقریباً جتنے بھی ہم بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کے دونوں کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر تو سارے یتیم ہو جائیں گے، سبھی یتیم کہلائیں گے۔ یعنی آخرکار ماں باپ نے تو فوت ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، تو کیا 50 سال کا بندہ یا 40 سال کا مرد یہ بھی یتیم کہلائے گا؟ نہیں، قانون وہی ہے کہ جب تک بچے بالغ نہ ہو تب تک یتیم کہلائیں گے، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تب وہ یتیم نہیں کہلائیں گے، بلکہ اس وقت جو ان کی جائیداد ہے، ان کا پیسہ ہے، ان کا روپیہ ہے، ان کے حوالے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ان کو کوئی کاروبار وغیرہ کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر قریب کے یتیم بچے ہیں اور ان کے پاس جائیداد ہے لیکن ابھی چھوٹے ہیں، ان کی جائیداد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو پھر جو ان کا چچا ہے یا ان کا تایا ہے یا قریب کا کوئی کزن ہے، رشتہ دار ہے، وہ ان کی جو پراپرٹی ہے اس کا صحیح استعمال کر کے ان کے کاروبار کو بڑھائے، تاکہ جب وہ بچے جوان ہوں، بڑے ہوں، تو ان کو اچھے طریقے سے وہ چیز واپس کر دی جائے تاکہ ان کا بہت بڑا فائدہ ہو۔ ایسے لوگوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایسے ظالموں کی تو کوئی فضیلت نہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جائیں، یتیموں کا مال کھا جائیں اور چھوٹے سمجھ کر انہیں ان کی جو ہے نادانی سے فائدہ اٹھائیں، ان کے بچہ پن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ ایسے لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں بڑا سخت حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پارہ نمبر 4 سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب انہیں بھڑکتی ہوئی دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں، یتیموں کی کفالت کی جتنی فضیلت ہے، یتیموں کا مال کھانے والے اور یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے، یتیموں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں کا انجام بھی بہت زیادہ برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں پر شفقت، مہربانی اور کفالت کرنے کی ان کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے اس درس حدیث پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حدیث پاک کے اندر ہم نے مسئلہ سیکھا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی اور قرآن و سنت والی موت نصیب فرما۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے سیاسی اور مذہبی اختلافات کا خاتمہ فرما۔ آپس میں پیار، محبت، الفت اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔